لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے حاضری دینی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے پھر آخرت میں کیا ہوگا، ہمیں کوئی یعنی پرواہ نہیں ہے اس بات کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہو، یا میں جنت جاؤں گا یا دوزخ جاؤں گا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے۔ دیکھیں آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہدایت کے لیے کوئی اور، ہدایت مکمل ہے۔ اب اگر آپ اس ہدایت کو ٹکرا دیں تو اس کے دو فوری یعنی نتائج ہیں۔ ایک تو آپ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، پھر آپ کے ذمے جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج دیکھ لیں تقریباً 8 ارب آبادی کر لیں جو بھی ہے، 2 ارب مسلمان کو نکال دیں، یہ 6 ارب انسانوں کو دین کون پہنچائے گا؟ ہم تو اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ لیکن دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے، سب سے بڑا دشمن۔ ایک اس کا جرم تو ذاتی ہے کہ یہ خود اسلام کو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، حقیقی ایمان، اور قرآن سے اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ دوسری بات، پھر اس کا جو دشمنی ہے وہ اسلام کے پھیلانے سے ہے۔ یہ اسلام کی پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خود اسلام کو قبول نہیں کر رہا عملی طور پہ، ایمان نہیں قبول کر رہا عملی طور پہ، ایمان کے تقاضوں کو نہ یہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، جان گیا تو عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جب آپ جان بھی گئے پھر بھی، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایک نشہ چڑھ جائے آپ کو اور نشے میں دھت ہو جائے، یہ دنیا کے نشوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یا شراب کا ہو یا ہیروئن کا ہو یا کوئی بھی ایسا نشہ ہو، اس میں اوور ڈوز لے لیں آپ اور پھر ٹن ہو جائیں نشے میں، پھر کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے ہمارا جو دنیا کا نشہ ہے، ایک تو یہ نشہ ہے اور یہ پھر انتہا درجے کا ہے، اس میں ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اسلام، قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صراط مستقیم، اللہ کی اطاعت، بندگی، سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ تو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، صدیاں ہو گئی کہ ہم نے عملی طور پہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ترک اسلام، اسلام سے ہم پھر گئے ہیں۔ جو اصطلاحی لفظ ہے وہ ارتداد ہے، مرتد، پھر گیا، اور اس کے الفاظ تو قرآن میں من یرتد عن دینہ ویمت وہو کافر اولئک اصحاب النار، اور کما قال، ایسی آیت ہے۔ دیکھیں وہ ارتداد کے وہ حکم تو جاری نہیں ہوں گے ہم پر، کیونکہ زبانی طور پہ ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم صرف زبانی طور پہ مانتے ہم کسی چیز کو بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید کو، نہ رسول کی اطاعت کو، اور آخرت کے تو ہم سرے سے منکر ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دیکھیں مقصود حیات دنیا ہے، ہر شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے لیے پریشانی دنیا کی زندگی ہے، چاہے وہ اپنی ہو، چاہے وہ اپنے بچے کی یا اپنے گھر والوں کی۔ میری ماں سخت بیمار ہے، میرا باپ سخت بیمار ہے، میں بیمار ہوں، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، ویسے ہی بات کو۔ تو ہماری پریشانی دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، ہماری پریشانی آخرت نہیں ہے،
ایک بات محسوس کریں نا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخرت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پھر وہاں پر جو سوال و جواب ہے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ جو آپ سے پوچھے گا، کیونکہ اکیلے آپ حاضری دیں گے. ہمیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے حاضری دینی ہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے پھر آخرت میں کیا ہوگا. ہمیں کوئی یعنی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہو، یا میں جنت جاؤں گا یا دوزخ جاؤں گا، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے. آپ دیکھ لیں، یعنی گریبان میں گردن جھکا کے دیکھ لیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا فقط. تو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے. حالانکہ آج کے مسلمان کی یعنی دیکھیں آخری نبی آ چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہدایت کے لیے کوئی اور ہدایت مکمل ہے. اب اگر آپ اس ہدایت کو ٹکرا دیں تو اس کے دو فوری یعنی نتائج ہیں. ایک تو آپ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، پھر آپ کے ذمے جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. آج دیکھ لیں تقریباً 8 ارب آبادی کر لیں جو بھی ہے، 2 ارب مسلمان کو نکال دیں، یہ 6 ارب انسانوں کو دین کون پہنچائے گا؟ ہم تو اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. بہت زور کوئی لگاتا ہے کہ حضرت دعا کریں. میں یہ اپنی فکر ہے، اگر بہت فکر اور لوگوں کی فکر نہیں. حالانکہ اکثریت جو ہے وہ اسلام کو جانتی تک نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، پیغام رسول کا کیا ہے. ذمہ داری ہماری ہے، لیکن ہم دیکھیں، آپ اب ذاتی طور پہ دیکھیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ کتنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں خود اسلام کو، دین کو قبول کرنے کی، نمبر 1. دوسری، دین کو دنیا تک پھیلانے کی. کوئی نہیں. آج کا مسلمان تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کے نشے میں ٹن ہے، دھت ہے. اس کو کوئی ناصح کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزار دیے مکے میں، تو لوگ انہیں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ ایک نمایاں زندگی ان کی تھی 40 سال، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بھئی میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزار دی، کیا میں جھوٹا ہوں؟ تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے. میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 40 سالہ جو زندگی تھی حضور کی، وہ ایک دلالت کرتی تھی کہ حضور جھوٹ نہیں بولتے، امانتدار ہیں اور صادق ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی. پھر جب وہ دعوت پیش کی اللہ کی توحید کی، تو انہی لوگوں نے جھٹلا دیا، حالانکہ سمجھ گئے تھے وہ کہ بات تو سچ ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ مشرکین مکہ، اس کی جگہ آج کا مسلمان ہے، اس کو حق معلوم ہے. اور یہ میں شہادت دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور حضور کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں مانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں. نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حضور کے اسوہ حسنہ کو مانتے ہیں. زندگی اپنی مرضی سے، یہ ایک عام بات ہے. ہر شخص کی دیکھیں منزل ہی بھٹک گئے. یہ آپ راہ تک چلتا مسافر اگر منزل بھٹک دے تو وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. ہمیں تو منزل ہی معلوم نہیں ہے. ایک بات، بھٹک تو تب جائیں گے کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کیا اور پھر بھٹک جائیں. ہم نے تو شروع سے ارادہ کر لیا ہے دنیا کا،
والدین اپنے آپ کو دیکھ لیں اور بچے اپنے آپ کو دیکھ لیں، سب ظاہر کی طرف توجہ ہے، اور ظاہر کی طرف، ظاہر ان کی نظر میں حقیقت ہے، اور ظاہر کے لیے ہی ہم سب مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دین اسلام سے کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان نہیں ہوگا تو کون کہتے؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم